اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 جزم۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا دال اگر کسی حرف کے اوپر بنا ہوا ہو، جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ تختی شروع کرنے سے پہلے حروف قلقلہ والا قانون دوبارہ سن لیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 5 حرف ایسے ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قطب جدن، قاف 2 نقطے والا، قا موٹا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں، اور با اور جیم اور دال۔ چونکہ اس تختی میں تمام حروف پر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، تو قلقلے میں احتیاط کرنی ہے۔ یہ تختی بڑی اہم ہے۔ اس تختی کے اندر حروف کا مخرج بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کہاں سے کون سا لفظ نکل رہا ہے، اور صحیح نکل رہا ہے یا غلط نکل رہا ہے۔ چونکہ جس حرف پر جزم ہوتی ہے وہ اپنے مخرج پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں وہ منہ کے اندر یا گلے کے اندر وہ جگہ جہاں سے وہ لفظ نکل رہا ہے۔ بہرحال حروف قلقلہ جو ہے وہ یہ 5 ہیں، قطب جدن، اور ان پر جب جزم ہو تو اس صورت کے اندر ان حروف کو ہلانا ہے، مطلب تھوڑی جنبش دینی ہے، جو ہے یا جو ہے ایسا سمجھیں کہ اس کو تھوڑا چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو ہے اس کی جنبش ہوتی ہے۔ تو اس جو ہے تختی کے اندر ایک کلر کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو لفظ بلو کلر کے ہیں، نیلے رنگ کے ہیں، وہ حروف قلقلہ ہیں، ان کو جنبش دینی ہے۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر، دیکھیں یہ تینوں کو اکٹھے لکھا ہوا ہے، زبر زیر پیش، لیکن ہے در حقیقت یہ علیحدہ، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ الف پر جب زبر زیر پیش یا جزم ہو، یا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو، کھڑی زبر کھڑی زیر یا کھڑی الٹا پیش ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ اور جب الف خالی ہو تو اس کو الف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر کہیں گے حمزہ زبر اب یہاں پر آواز جھٹکے سے بالکل روک دینی ہے، سانس بند ہو جائے۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، حمزہ عین زبر تو حلق سے نکالنا ہے عین، اور حلق پر روکنے میں یہاں پر بالکل کلیئر پتہ چلے گا ہمیں کہ ہماری عین درست ہوئی ہے کہ نہیں، تو حلق سے نکلے گا۔ حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر حمزہ عین پیش اس کے بعد سا نکلنے کا طریقہ پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ زبان کی نوک کو دانتوں کے درمیان لے آئیں، اگلے دانتوں کے درمیان، اور اوپر والی نوک کو تھوڑا اوپر والے دانتوں کو ٹچ کریں اور نرمی سے نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کا کلیئرلی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صحیح نکال رہے ہیں کہ نہیں۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس زال بھی سا کی طرح نکلے گا، زبان نکال کے، اور زبان اوپر کے دانتوں کو تھوڑا ٹچ کریں زبان کے ساتھ اور نرمی سے نکالیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ زال زبر حمزہ زال زیر حمزہ زال پیش اور وا جو ہے وہ زال کی طرح ہی نکلے گی، لیکن یہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں
پتہ چلے گا کہ ہم موٹا نکال رہے ہیں، یہ باریک ہوگا یہ موٹا ہوگا۔ حمزہ وا زبر او، اب دیکھیں اس کو موٹا کرنا ہے، او حمزہ باریک ہو، اس کو او نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ باریک کوشش کریں کلیئر ہو اور وا موٹی ہو۔ حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر او، حمزہ وا پیش او، او او او، اور زا جو ہے اس میں زبان بالکل نہیں نکالنی، دانتوں کو ملانا ہے اور اس میں سختی کے ساتھ اس لفظ کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زا زبر از، یہ موٹا نہیں ہوگا باریک ہوگا۔ حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ سین بھی زا کی طرح دانت ملا کر نکالنا ہے، زبان بالکل بھی نہیں نکالنی اور سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ صاد جو ہے وہ سین کی طرح ہی نکلے گا لیکن موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے میں جو گرین کلر کے ورڈز ہیں وہ سارے کے سارے موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ حمزہ صاد زبر اس، اس حمزہ باریک صاد موٹا، اس۔ حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس۔ کوشش کریں حمزہ باریک نکلے صاد موٹا نکلے، اس اس اس۔ ہا کو حلق سے نکالنا ہے، بالکل حلق سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کی ہا اور عین جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، یہاں پر جو ہے اس کی پریکٹس زیادہ کریں تو اچھی ہو جائے گی، اور مزید جو ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے شد میں، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح۔ اور یہ ہا جو ہے وہ نارمل ہا کی طرح نکالتے ہیں، اس کو حلق سے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہا دو چشم ہا۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ اب یہاں پر تا جو ہے نا، تا اس کو بالکل بند کر دینا ہے، تا نکلے تو تا کی آواز چھوڑنی نہیں ہے، بالکل آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، اس کو ات ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ات۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اور طا جو ہے وہ موٹا لفظ بھی ہے، اور طا جو ہے وہ حروف قلقلہ بھی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ موٹے لفظ کی علامت گرین کلر تو دیا ہوا ہے، حروف قلقلہ والا جو بلو کلر ہے اس کو نہیں دیا ہوا، ہاں اوپر بلو کلر جزم پہ دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں قلقلہ کیسے ہوگا، جیسے تا میں آواز بند ہو رہی تھی نا، اس میں بند نہیں کرنی، موٹا کرنا ہے اور بند نہیں کرنا۔ حمزہ طا زبر اط، حمزہ باریک اور طا موٹا، حمزہ طا زبر اط۔ اب اس کو اط اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ آواز کو تھوڑا چھوڑ دینا ہے، اط۔ حمزہ طا زیر اط، اب آواز کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو طا کو آواز کو چھوڑنا ہے یہی قلقلہ ہے۔ حمزہ طا پیش اط، اط اط اط۔ اب یہاں پر کاف ہے، کاف، یہ کاف جو ہے آگے والے کاف با موٹا ہوتا ہے، یہ کاف باریک ہوگا اور اس پر آواز بند ہوگی، قلقلہ نہیں ہوگا، آگے والے کاف پر قلقلہ بھی ہوتا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔
اب اس کو اک 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 نہیں پڑھنا، بلکہ کاف کے اوپر آواز بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قلقلہ نہیں ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا، اس پر آواز بند ہوگی۔ یہ قاف موٹا بھی ہے اور اس پر قلقلہ بھی ہے۔ حمزہ قاف زبر اقو، حمزہ قاف زیر اقو، حمزہ قاف پیش اقو، اقو اقو اقو، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے لیکن باریک ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، ہم اس کو جو چھوڑ رہے ہیں نا اب، اس کو اب نہیں پڑھ رہے، یہ چھوڑنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، باریک ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دال زبر اد، اس کو باریک ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں کرنا، ادو نہیں کرنا بلکہ باریک۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ غود نکالنے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ زبان کے سائیڈ والے حصے کو اوپر کی داڑھوں کو لگانا ہے، پھر دائیں طرف لگائیں، بائیں طرف لگائیں یا دونوں طرف لگائیں، جو آپ کو آسان لگے، اور موٹا ہوگا اور نرمی سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ غاد زبر او، حمزہ غاد زیر او، حمزہ غاد پیش او، او او او، اور غین حلق سے نکلے گا، موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو گاف کی طرح نہیں نکالنا بلکہ غین، ٹھیک ہے۔ حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر او، حمزہ غین پیش او، او او او۔ را زبر، را سے جب جزم والی ہو تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی اور زیر کی صورت میں باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ حمزہ را زبر او، حمزہ باریک را موٹا، او۔ حمزہ را زیر ار، اب را بھی باریک اور حمزہ بھی باریک، ار۔ حمزہ را پیش ار، او ار ار۔ حمزہ فا زبر اف، فا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کو لگیں، ٹھیک ہے، اور ایسے فا نکالیں، دونوں ہونٹوں سے نہ نکالیں، اف اس طرح نہیں بلکہ اف۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ حمزہ میم زبر ام، یہاں پر میم کو لمبا نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، میم بند ہو جائے، آواز بند ہو جائے میم کی۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام ام۔ حمزہ واو زبر او، واو جو ہے نا، واو دونوں ہونٹوں سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، واو اس طرح نہ نکالیں جس طرح فا نکلتی ہے، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کو لگائیں، بلکہ دونوں ہونٹوں سے واو نکالنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او، واو سے پہلے زیر نہیں آتی۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔
ٹھیک ہے، تو یا سے پہلے پیش نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔